علیکم ناظرین، بے عمل واعظین جو ہیں، بے عمل خطبا، بے عمل علماء جو لوگوں کو دین کی دعوت دیتے ہیں، نیکی کی دعوت دیتے ہیں، ان کے بارے میں قرآن کیا حکم دیتا ہے جو خود عمل نہیں کرتے؟ ان کے بارے میں احادیث پاک کیا حکم دیتی ہیں؟ ان کے بارے میں شریعت کا فقہ کا مسئلہ کیا ہے؟ اس مسئلے کو آگے شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آئندہ مسائل، قرآنی آیات، ان کی تبلیغ کا نوٹیفیکیشن آپ کو جو ہے وہ مل سکے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے سورۃ بقرہ میں آیت نمبر 44 میں بے عمل واعظین کے متعلق فرمایا، اتامرون الناس بالبر، اے لوگو کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، وتنسون انفسکم، اور اپنے آپ کو تم بھول گئے ہو کہ خود بھی عمل کرنا ہے، وانتم تتلون الکتاب، اور تم کتاب اللہ کا کلام بھی پڑھتے ہو، اللہ کے کلام کو جانتے ہو تم، افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ یہ آیت مبارکہ ان یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی جو لوگوں کو کہتے تھے کہ دین اسلام سچا ہے، وہ جانتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے رسول ہیں، اور انہوں نے اپنی کتاب کلام اللہ میں تورات میں پڑھا تھا، اور ان کے نبیوں نے تبلیغ کی تھی، وعدہ لیا تھا کہ آخر زمان نبی محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائیں تو ان پر ایمان لانا، ان کا کلمہ پڑھنا، اور جو ان پر نازل ہو اس پر عمل کرنا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع اور نصرت کرنا۔ وہ سب کچھ جانتے تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے وعدہ خلافی کی، اپنے نبیوں کے ساتھ وعدے کیے ہوئے اور کتاب اللہ میں تورات میں جو حکم تھے ان کی روگردانی اور نافرمانی کی، اور لوگوں کو بتاتے خود بھی جانتے تھے کہ اللہ کے رسول سچے ہیں۔ ان کے بارے میں یہ آیت مبارکہ سورۃ بقرہ کی 44 نمبر آیت نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے لوگو تم جانتے ہو کہ میرا نبی سچا ہے، اور خود بھی جانتے ہو، لوگوں کو بھی تم نے بتایا ہے، لیکن اس کے باوجود تم میرے نبی کو نہیں مانتے، جھٹلاتے ہو، لوگوں کو بتاتے ہو سچا ہے۔ یہودیوں نے اقرار کیا اور بتایا بھی لوگوں کو یہ سچے رسول ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ کے کلام، اللہ کی آیات کی تورات میں جو نازل ہوئیں ایمان لانے کے متعلق، ان پر عمل نہیں کیا، اپنے نبیوں کے ساتھ جو وعدے کیے ہوئے تھے ان پر عمل نہیں کیا، ان کے بارے میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی ہے۔ اور دوسری آیت مبارکہ اسی موضوع پر سورۃ صف آیت نمبر 2 میں ہے، 3 میں ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لما تقولون ما لا تفعلون، تم ایسی باتیں کیوں کہتے ہو جو خود عمل نہیں کرتے؟ کبر مقتا عند اللہ، اللہ کے نزدیک بہت ہی بڑا یہ گناہ ہے، ناپسندیدہ تمہارا قول ہے، ناپسندیدہ بات ہے، ان تقولوا ما لا تفعلون، کہ تم ایسی بات کہو جو خود نہیں عمل کرتے۔ یہ آیات ان منافقین کے بارے میں نازل ہوئیں جو وعدے کرتے تھے کہ جب کفار سے لڑائی ہوگی، جنگ ہوگی تو ہم تمہارے ساتھ ہیں، جب جنگ ہوتی تو مسلمانوں کا وہ ساتھ نہیں دیتے تھے، منافقین جو وعدے کیے ہوئے تھے وہ توڑ دیتے تھے۔
اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں ان کا ذکر فرمایا کہ اے منافقین، تم وعدے کرتے ہو اور کہتے ہو کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم بھی جنگ کریں گے، اللہ کے راستے میں لڑیں گے کافروں کے ساتھ، جب وقت آتا ہے تو تم بدل جاتے ہو۔ یہ آیات یہودیوں کے متعلق اور منافقین کے متعلق ہیں، لیکن دین اسلام میں یہ بات اللہ کے نزدیک بڑی ہی پسندیدہ ہے کہ ہر عالم دین، ہر واعظ، ہر خطیب خود ضرور عمل کرے اللہ کے احکامات پر، جو لوگوں کو تبلیغ کرتا ہے خود عمل کرے فرائض پر۔ ہاں، جو نوافل، ایسے نوافل اور ایسے مستحبات ہیں جن کی اجازت ہے، جن میں گنجائش ہے، وہ تو سب کے لیے ہے، لیکن واعظین کے متعلق یہ ضروری ہے کہ وہ فرائض ضرور انجام دیتے ہوں جو لوگوں کو تبلیغ کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے پوچھا، یہ حدیث پاک المعجم الاوسط للطبرانی کی ہے، جلد نمبر 5 ہے، آپ کے سامنے ہے، آپ دیکھ رہے ہیں 6628 نمبر حدیث پاک۔ اس حدیث پاک میں ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے پوچھا، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، لا نأمر بالمعروف حتی نعمل بہ، یا رسول اللہ، کیا ہم لوگوں کو نیکی کا حکم نہ دیں جتنی دیر تک خود ساری نیکیاں نہ کریں؟ ولا ننہی عن المنکر حتی نجتنبہ کلہ، اور لوگوں کو برائی سے منع نہ کریں جتنی دیر تک ہم خود ساری برائیاں نہ چھوڑ دیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی ارشاد فرمایا، بل مرو بالمعروف، اے انس، ضرور لوگوں کو نیکی کا حکم دو، وَإِن لَمْ تَعْمَلُوا بِهِ كُلِّهِ، چاہے تم خود سارے نیک اعمال نہ کر سکو۔ اور واقعہ ہی صحیح بات ہے، انسان ساری نیکیاں نہیں کر سکتا جتنی نیکیوں کی تبلیغ کرتا ہے۔ مبلغین جتنی نیکیوں کی تبلیغ کرتے ہیں، خود ان کے بس کی بات نہیں ہے۔ لوگوں کو کہیں کہ حافظ قرآن بنو، لوگوں کو کہیں تہجد پڑھو، لوگوں کو کہیں ہر ایک نیکی کرو، لوگوں کو کہیں ہر نیکی کا جو ہے وہ حکم دیتے ہیں، لیکن اگر دیکھا جائے تو واعظین جو ہیں، مبلغین جو ہیں، وہ ساری نیکیاں خود نہیں کر سکتے، لیکن وہ اجر لے جاتے ہیں ساری نیکیوں کا، کیونکہ اللہ کے نبی ارشاد فرمایا، اے انس، چاہے تم ساری نیکیاں نہ کر سکو لیکن لوگوں کو ضرور حکم دو۔ اور پھر فرمایا، وَانْہَوْا عَنِ الْمُنْکَرِ، اور لوگوں کو برائی سے ضرور منع کرو، وَإِن لَمْ تَجْتَنِبُوهُ كُلَّهُ، چاہے تم خود ساری ہی برائیاں نہ چھوڑ سکتے ہو۔ گناہ ہر ایک سے ہو جاتا ہے، چاہے چھوٹا ہو، کوئی نہ کوئی خامی اور کمی ہر انسان میں، کوئی انسان معصوم نہیں ہے، کوئی انسان فرشتہ صفت نہیں ہے، کوئی انسان فرشتوں کی طرح نہیں ہو سکتا سارا کا سارا، یعنی ہر ایک اس میں جو ہے اچھائی اور ہر ایک اس میں قباحت دور ہو اور ہر ایک اچھائی ہے، یعنی ایسا انسان نہیں بن سکتا۔ فرمایا، اے انس، ساری برائیاں چھوڑو تو پھر لوگوں کو منع کرو، یہ نہیں ہے مسئلہ، لوگوں کو برائیوں سے روکتے رہو، لوگوں کو نیکی کے احکامات بتاتے رہو۔ اور پھر سورۃ آل عمران میں آیت نمبر 110 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو
لوگوں کی رہنمائی کے لیے ظاہر کی گئی ہو۔ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ، اور تمہارے اندر یہ صفت ہے کہ تم لوگوں کو امر بالمعروف کرتے ہو، نیکی کا حکم دیتے ہو اور لوگوں کو برائی سے روکتے ہو۔ یہ تبلیغی کام ہی اتنا بڑا ہے جس کی وجہ سے اسلام اتنا بڑا پھیل چکا ہے۔ یہ مبلغین کی جو ہے وہ محنت کا ثمر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ امت مسلمہ یہ بہت ہی افضل امت ہے، اور اس کی فضیلت ہے کہ یہ محمد مصطفیٰ کی امت ہے، اور دوسری فضیلت ہے کہ یہ لوگوں کو تبلیغ کرتی ہے، یہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتی ہے، لوگوں کو نیکی کا حکم اور برائی سے روکتی ہے۔ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، یہ اللہ پر ایمان رکھنے والی ہے۔ اور وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ، اگر اہل کتاب بھی شامل ہو جاتے امت محمدیہ میں، وہ بھی ایمان لے آتے، لَكَانَ خَيْرًا لَّهُم مِّنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، تو کیا ہی اچھا ہوتا ان کے لیے، وہ بھی افضل امت بن جاتے۔ ان میں ایمان والے بھی ہیں جو پہلے گزر چکے، اپنے نبیوں پر جن کا ایمان تھا، جنہوں نے وعدے کیے ہوئے تھے اپنے نبیوں کے ساتھ کہ ہم ضرور محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھیں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور فرمایا اب یہ لوگ فاسق و فاجر ہیں، یہ احکامات ہیں، یہ قرآنی آیات اور احادیث پاک ہیں جن میں یہ حکم ہے کہ لوگوں کو برائی سے روکو اور نیکی کا حکم دو۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ کام علماء کا ہے، یہ علماء ہی سر انجام دے سکتے ہیں۔ جاہل آدمی اپنے آپ کو مولوی بھی نہیں لکھ سکتا، نہ وہ کہلوا سکتا ہے، کیونکہ مولوی لفظ جو ہے یہ مولا کی خبر دینے والوں کا لقب ہے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرمایا من کنت مولا فعلی مولا، میں جس کا مولا یعنی سردار ہوں، علی بھی اس کا مولا ہے۔ اور یہ مولا اللہ کا لقب بھی، اللہ تعالیٰ کا جو ہے یہ صفتی، یہ وصف نام بھی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی یعنی نام بھی ہے، اور یہ بہت ہی بڑا لقب ہے علماء کا، جو لوگوں نے یہ اتنا بڑا لقب جو عام انسانوں کو جو بھی داڑھی والا مل جاتا ہے اس کے گلے میں ڈال دیتے ہیں۔ یہ یہود و نصارہ اور عیسائیوں کی سازش ہے جنہوں نے یہ لقب پھیلا کر ہر آدمی کو جو مولوی کہنے لگ گئے، اور عوام بھی ان کے پیچھے چلی ہوئی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں فتاوی رضویہ میں کہ کوئی بھی انسان مولوی نہیں کہلوا سکتا، عالم نہیں کہلوا سکتا، واعظ و نصیحت نہیں کر سکتا جتنی دیر تک وہ علماء کی کتابیں پڑھنے کے قابل نہ ہو جائے۔ جب وہ علماء کی کتابیں قرآن و حدیث پڑھنے کے قابل ہو جائے گا، پھر وہ واعظ و نصیحت وہ بھی اوپر سے دیکھ کر، اگر وہ صحیح عالم دین ہے تو پھر زبانی کر سکتا ہے، یا اگر زبانی کرنا ہے تو وہ عبارت یاد کر کے باحوالہ سنا سکتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پیر جو ہے وہ اتنی دیر تک پیری مریدی نہیں کر سکتا جتنی دیر تک صحیح العقیدہ نہ ہو اور عالم نہ ہو، اور اس کا جو ہے سلسلہ، اس کی جو نسبت وہ مشائخ اعظام کے ذریعے حضور علیہ الصلاۃ والسلام تک نہ جاتی ہو۔ یہ جو واعظین، مبلغین، یہ خطیب حضرات جن کو پتہ نہیں ہوتا، اور یہ جو پیر جن کو کلمہ نہیں آتا پڑھنا، نماز نہیں آتی جن کو قرآن نہیں آتا پڑھنا، وہ اپنے آپ کو عالم لکھاتے ہیں، وہ اپنے آپ کو پیر لکھاتے ہیں۔ ایسے علماء، ایسے فضلاء، واعظین اور ایسے جو پیران اعظام ہیں،
اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ان کو یہ نام لینا ان کا لقب ان کے ساتھ لگانا بھی گناہ ہے، لیکن امت مسلمہ یہ ساری ہی مبلغ ہے، لیکن اس وقت مبلغ ہے جب یہ قرآن پڑھنا سیکھ جائے گی، حدیث پاک پڑھنی سیکھ جائے گی۔ سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ نیکی کو شیئر کرنا صدقہ جاریہ ہے۔